ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کا یہی معنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کا گروہ یا پارٹی کون سی تھی؟ جی نہیں، کوئی نام بتائیے نا اس کا، کوئی جو آپ نے نام رکھے ہوئے اپنے، ان ناموں میں سے کون سا نام تھا ان کا؟ کوئی نام نہیں تھا ان کا، وہ صرف مسلم تھے۔ ٹھیک ہے، آپ پہچان کے لیے کہ آپ فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں یا فلاں جگہ سے آپ فلاں نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کینیڈین مسلم ہیں، تو پہچان کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور اللہ کے ہاں کسی کو جنت میں داخلہ کسی خاص ملک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا، اس کے تقوی کی وجہ سے اور اس کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا جو اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اگر لوگ اپنے آپ کو ان گروہوں میں بانٹ لیں، قومیت کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، کہ ہم تو گورے اور فلاں کالا ہے لہٰذا اس کی کوئی قیمت ویلیو نہیں، یا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ، یا پھر زبانوں کی بنیاد پر کہ ہمیں انگریزی بولنی آتی ہے اور فلاں تو انگریزی نہیں بول سکتا لہٰذا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو سکتا ہے اہمیت رکھتی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو تفرقے کی بنیاد کوئی بھی ہو، خواہ رنگ ہو یا نسل ہو یا زبان ہو یا پھر مذہبی عصبیتیں ہوں، مذہبی گروہ بندیاں جو نام رکھی ہوئی ہم نے وہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی وہ چیز جو لوگوں کو بانٹنے والی ہو، اور نفرتیں، دیکھیے پہچان کے لیے نام تو ہوں گے مختلف، لیکن نقصان دہ چیز کیا ہے؟ کیا چیز ممنوع ہے؟ جب آپ کسی ایک گروہ سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر خود کو بہتر سمجھنے لگ جائیں اور دوسرے کو لک ڈاؤن کریں، دوسرے کو کم تر سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یا دوسری چیز کہ مسلمان ہونا آپ کو بھول جائے اور کیا یاد رہے؟ وہ خاص مسلک یا گروہ یا پارٹی یا جماعت یا جو بھی جس کے ساتھ منسلک ہو، اس چیز کو وہ اپنے لیے ایک فخر کی چیز سمجھے، اس سے نسبت پر زیادہ خوش ہو بنسبت کس کے؟ ایک مسلمان ہونے کے۔ تو ہماری اصل پہچان کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمز ہیں، اس کے پہلے اور پیچھے کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بلیک مسلمز یا ہم وائٹ مسلمز یا ہم کچھ اور مسلم نہیں، ہم مسلمز، بس خالی مسلمز، کوئی کہیں سے بھی ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی علاقے سے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے۔ سختی سے منع کیا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تفرقے میں پڑے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، کھلی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی، یعنی دین کی واضح تعلیم آنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تفرقے بازی کریں اور اختلاف میں پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، کیل و کال اور بحثیں اور حجتیں اور ایسی باتیں کہ جس سے تفرقہ پھیلے۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب دلوں میں اختلاف ہوتا ہے نا تو دل میلے ہو جاتے، جب اختلاف ہوتا تو دلوں پہ اثر پڑتا ہے نا، دل میلے ہوتے ہیں۔ نفرت کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ اوپر سے اچھے اچھے ہیں لیکن اندر سے گرج پالے میں۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، کوئی کسی سے مل رہا ہے تو کس جذبے سے مل رہا ہے، یعنی عزت اور احترام سے مل رہا ہے یا دل میں کوئی ایسی بات رکھ کے مل رہا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ کے مل رہا ہے، کسی کو کیا خبر، سوائے اللہ کے کسی کو پتا ہے؟
کوئی کسی سے کسی بھی طرح جب ملتا ہے، دل کا حال تو صرف اللہ کو پتا ہے. اب کیا ہے، یہ دلوں کا حال دنیا میں تو سامنے نہیں آتا. اگرچہ دنیا میں بھی چہروں پہ آنے لگتی ہیں چیزیں، یعنی نفرت چہرے پہ آتی یا نہیں، محبت چہرے پہ آتی یا نہیں، احترام چہرے پہ آتا یا نہیں. وہ صرف زبان سے نہیں پتا چلتا، وہ چہروں پہ آتا ہے سب کچھ. لیکن قیامت کے دن یہ بالکل اور زیادہ واضح ہو کے آ جائے گا، بالکل کلیئر ہو کر. لہذا کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. کون؟ جن کے دل دنیا میں دوسروں کی نفرتوں اور حقارتوں اور ان چیزوں سے صاف ہوں گے. اور یاد رکھیے یہ مستقل طور پہ کرنے کا کام ہے، اور یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جو معاف کرنا جانتا، اور بس جو لوگوں کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر سکتا. انسان ہی تو ہے، بھول ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. معاف کرنا، forgiveness، صرف ایک ہی چیز ہے جو دلوں کو صاف کر سکتی ہے. ورنہ آپ جتنی مرضی کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کر لیں، جتنی مرضی ڈبیٹ کر لیں، جھگڑا فساد کر لیں، کوئی چیز نہیں کہ جو ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرے. ہاں ایک بات ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے میں نے معاف کیا، میں نے اپنے دل سے بھلایا، میں نے نکال دیا،